جی ناظرین السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم سیاسی واقعہ، پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ، مریم نواز نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ ایک تاریخ نے بہت بڑا ٹرن لیا اور وہ جو برسوں کی اذیتیں تھیں، کلفتیں تھیں، اس کا ثمر آج مریم نواز کو ملا۔ یہی مریم نواز تھیں جو اپنے والد کے ساتھ لندن سے آئی تھیں تو ریاستی اداروں نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ یہی مریم نواز تھیں کہ جن کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا اور ان کے باتھ روم تک میں کیمرے لگائے گئے۔ یہی مریم نواز تھیں جن کو ان کے والد کے سامنے نیب نے گرفتار کیا گیا۔ یہی مریم نواز تھیں جن کے خلاف انتہائی غلیظ قسم کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنائے گئے۔ یہی مریم نواز تھیں جن کے بارے میں ڈان لیکس میں کی کارروائی کی گئی اور کہا گیا کہ مریم نواز نے اپنے باپ کی سیاست کو دبو دیا ہے۔ آج وہی مریم نواز اپنے ہاتھ میں اپنی والدہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ کی تصویر تھامے ہوئے، سبز لباس زیب تن کیے ہوئے، بڑے فخر سے پنجاب کی اور پاکستان کی ترقی کا منصوبہ بتا رہی تھی۔ یہ تاریخ نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور آنے والے زمانوں میں یہ تاریخ میں رقم ہوگا۔ جو اسمبلی کی کارروائی تھی، 327 ارکان تھے اور اس میں 220 ارکان نے مریم نواز کے حق میں ووٹ دیا اور انہیں وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ 186 ارکان کی ضرورت تھی، 186 ارکان کی ضرورت تھی، لیکن مریم نواز 220 ارکان کی مدد سے منتخب ہوئیں۔ رانا آفتاب جو سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر تھے، وہ انہوں نے پہلے بائیکاٹ کیا، پھر اس کے بعد وہ تقریر کے دوران باہر چلے گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اس دوران مریم نواز کو سنبھل کے سہج کے اپنی پہلی تقریر کرنے کا موقع مل گیا۔ مریم نواز نے کسی تقریر میں کسی لمحے بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی بھی لمحے آبدیدہ نہیں ہوئی۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان ضرور بیان کی، لیکن اس کو اپنی کمزوری نہیں بیان کی، نہیں بننے دیا۔ بڑی دلیری سے، بڑی ہمت سے، بڑی لاجک سے، بڑی عقل سے اور بڑی دانش سے انہوں نے پنجاب کے مسائل کا ذکر کیا، ان کا حل تجویز کیا اور پنجاب کی قسمت بدلنے کا دعویٰ بھی کیا کہ کس طرح وہ پنجاب کی قسمت بدلنے کا ارادہ رکھتی ہیں، کن کن ڈپارٹمنٹس میں وہ کام کرنا چاہتی ہیں۔ مریم نواز نے اپوزیشن کے ارکان کو جس احترام سے، محبت سے ان کو مخاطب کیا، وہ شاید ہمارے لیے گزشتہ برسوں کی سیاست کے بعد نیا تھا۔ مریم نواز نے انہیں اپوزیشن کے فاضل ارکان کہا اور محترم دوست کہا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے سیاست کے اندر رقابت، نفرت اور اختلاف اتنی شدت کے ساتھ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی اور لوگ ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے درپے تک ہو گئے۔ اس سارے ماحول کے اندر اس طرح کی گفتگو بہت اچھی لگی ہے اور اس سارے کے اندر ہمیں اچھا لگا کہ کسی نے مصالحت کی، محبت کی، امن کی، آشتی کی بات کی ہے۔ تو مریم نواز نے بڑی کامیابی سے زخموں کے اوپر مرہم لگانے کی کوشش کی اور کسی طرح بھی جلتی کے اوپر پیٹرول نہیں پھینکا، محبت کی بات کی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا بارہا ذکر کیا کہ میں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں کسی ایک جماعت کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 12 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں کسی ایک جماعت کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، کسی ایک طبقے کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں۔ مریم نواز کی تقریر سے بڑا واضح یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بڑی ویل پریپیئرڈ ہے، انہوں نے بہت شاندار تیاری کی ہے، انہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا، پنجاب کے مسائل کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ کسی بھی حوالے سے وہ ان پریپیئرڈ نہیں تھی، انہیں علم تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا
کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر چکی تھی، بریفنگز لے چکی تھی، انہیں پتہ تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جن اہم موضوعات کو انہوں نے چھیڑا، جن پہ انہوں نے بات کی، وہ سب سے زیادہ جو گفتگو کی وہ انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی۔ انہیں پتہ ہے کہ نوجوان طبقہ زیادہ تر عمران خان کا ووٹر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سب سے زیادہ وہ کام نوجوانوں کے لیے کریں گی، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، آئی ٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ نوجوانوں کے لیے کہ امپلائمنٹ ہو، وہ نوجوانوں کے لیے کام کریں گی۔ جو پروجیکٹس انہوں نے اناؤنس کیے، زیادہ تر 70 سے 80% پروجیکٹس کا تعلق نوجوانوں سے، نوجوانوں کی فلاح و بہبود سے اور ان کے معاملات سے تھا۔ یہ بڑی اچھی بات تھی۔ خاتون ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کچھ بہت اچھے انیشیٹو کا بھی اعلان کیا، جو کہ بڑے زبردست ہیں، جو کہ شاید ہم نے پہلے نہیں سنے تھے، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اب جو بچیاں ہیں ان کو حوصلہ بھی ملا۔ کچھ بولڈ موضوعات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور وہ ایک دلیر خاتون، ایک بہادر خاتون ہی کر سکتی ہے۔ جو پنجاب میں کل واقعہ ہوا اچھرا میں، وہ جو ایک خاتون نے عربی کیلیگرافی والی ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس پہ جس طرح ایک پولیس آفیسر، خاتون پولیس آفیسر نے اس کی جان بچائی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پولیس آفیسر کو سرکاری طور پر انعام بھی دوں گی۔ یہ وہ چلن ہے سرکاری طور پر۔ پہلے تو ہم جو ہے نا پھسپھسا سا رد عمل دکھاتے تھے، یہ وہ سرکاری چلن ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو بنیادی طور پر سوسائٹی کا پورے چلن بنے گا، اور اس حوالے سے ہمیں چیزیں کرنے کو ملیں گی۔ اچھا، جو خاص باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں، جو ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ بیٹی ہونا آپ کے خواب کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سوچئے کہ جو خواتین 50% آبادی، یعنی 12.5 کروڑ ہے، تو 6 کروڑ سے زیادہ خواتین یہ تقریر دیکھ رہی ہوں گی، ان کے لیے اس جملے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور ہم نے خواتین کو پسا ہوا، دبا ہوا، کچلا ہوا رکھا ہے، تو ان کے اس تقریر سے کتنا حوصلہ ملا گا۔ جو انیشیٹو انہوں نے لیے، انہوں نے کہا بچوں کو آئی پیڈز دیں گے، ٹیبلٹس دیں گے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب وہ لیپ ٹاپ والی کہانی پرانی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، روزگار دیں گے، موٹر سائیکل دیں گے، ہر ضلع میں ہسپتال بنے گا۔ مری کے لیے انہوں نے ایئر ایمبولینس کا بتایا، دانش اسکول ہر ضلع میں کھلیں گے، ہیلتھ کارڈ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے 2015 میں شروع کیا تھا، وہ ملے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بہت عام باتیں کی، ہسپتالوں میں مفت ادویات ملیں گی، اور اقلیتی امیدواروں کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی، اقلیتوں کے حوالے سے کہ وہ بھی ہماری سوسائٹی کا، اس سماج کا برابر کا حصہ ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بہت اچھی بات کی۔ ڈیجیٹل پنجاب کے حوالے سے، اب یہ نوجوانوں کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ڈیجیٹل پنجاب کیا ہوگا۔ اور پھر سپورٹس کے حوالے سے کھیلتا پنجاب کے ایک انیشیٹو کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر سڑکوں کے حوالے سے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نہیں ہونی چاہیے، جو ہے میٹرو بسز کے حوالے سے، جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہ جنوبی پنجاب میں اب کیا ہو رہا ہے، اس الیکٹرک بسز کے حوالے سے، کیونکہ اب دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کہ الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، اور بنیادی صحت کے یونٹ کو ریفارم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی ہی ڈیٹیل تقریر تھی، سارے شعبوں کا انہیں پتہ تھا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال یقیناً ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کہ یہ بہت ایمبیشیس تقریر تھی۔ اب اتنا کچھ پنجاب میں 5 سال کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکے گا، اب ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اتنا کچھ ہو سکے گا۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا شہباز شریف بڑے زبردست وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پنجاب کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، لیکن اتنا کچھ وہ بھی نہیں کر سکے۔ مریم اورنگزیب اگر اتنا کچھ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں پھر دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ پہلی تقریر پہ انہیں جج کرنا ہے تو انہیں 100 میں سے 100 نمبر ملنے چاہیے، کہ جتنی سمجھداری سے، دلیری سے اور سیاسی سوجھ بوجھ سے انہوں نے
پہلی تقریر سے آغاز کیا اپنے سیاسی کیریئر کا، وہ یقیناً بہت زیادہ شاباش کی مستحق ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔